السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کا تیسرا رکوع سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں، قد یقیناً انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت جو ہے نا انسان کے لیے، جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، جو انسان کو دوسرے جانداروں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، وہ انسان کا لباس ہے۔ جواری وہ کیا کرتا ہے، وہ چھپاتا ہے، لباس جو ہے وہ ڈھانپتا ہے۔ سوآتکم تمہارے سطر کو، تمہارے بدن کے ان مقامات کو جن کو تم دوسروں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے، اور تم ان کو ظاہر کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ تمہیں شعوری طور پر تمہارے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دی ہے، یعنی یہ انسان کی نفسیات میں شامل ہے۔ جو اوپر واقعہ ہم نے پڑھا جس میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور جس طرف کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور امتحان روکا تھا، منع کیا تھا ٹیسٹ لینے کے لیے، اور شیطان نے ان کو ورگلا دیا اور پھسلا دیا، اور ان سے کیا ہوا، فوسوس لہم الشیطان، تو اس کی وجہ سے جو وسوسہ ڈالا ان کے دل میں شیطان نے، اس سے کیا ہوا، لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما، تو جو ان کے ستر تھے وہ ان کے اوپر کھل گئے۔ یہ جو اوپر ہم آیت کل پڑھ کر آئے ہیں پچھلی دفعہ، تو یہ دراصل انسان کی ایک نفسیاتی، اللہ تعالیٰ نے نفسیات میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے ستر کو ڈھانپنا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بہت زیادہ کسی حد تک انسان اپنے دماغ سے معاف نہ ہو جائے، یا دماغ کو کھو نہ دے، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں یا دیوانہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے لباس سے وہ جو ہے اسے اگنور کر دے یا اس کو پتہ نہ ہو، لیکن کوئی ذی شعور انسان جو ہے وہ اپنے لباس کو ترک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ ہماری تمہارے اوپر ایک نعمت ہے آدم کی اولاد، وہ کیا کرتا ہے، وہ لباس تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے، وریشا، اور وہ تمہیں زیب و زینت بھی دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ دیکھیں لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے، شخصیت کی وجہ بنتا ہے، انسان کے اندر ایک جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ آپ اپنے لباس کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں میں مختلف کلچرز بنائے ہیں، اور ہر کلچر میں لباس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس علاقے کا جو تمدن ہے، جو اس کا وہاں کا سارا ثقافت ہے، وہ اس کے لباس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ آپ امریکہ سے، یورپ سے چلتے چلتے ترکی سے ہوتے ہوئے اگر آپ مڈل ایسٹ کی طرف آئے اور پھر آپ ادھر آئے، تو آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں راؤنڈ جو آپ کے ورلڈ ہے اس کے اندر لباس مختلف علاقوں میں مختلف ثقافتوں کو، کلچرز کو شو کرتا ہے، اور ہر جگہ لباس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، اور اس کا بیسک مقصد یہی دو باتیں ہیں کہ پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ سطر ڈھانپنے کے لیے لباس، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ اس سے اس کی زیب و زینت بڑھتی ہے انسان کی۔ خواتین کے لباس آپ دیکھ لیں، اگر پاکستان ہی کے صرف کلچر کی بات کی جائے، سندھ کے، بلوچستان کے، پنجاب کے، KPK کے، گلگت بلتستان کے، سب جگہ کے اپنے اپنے کلچر کے حساب سے لباس ہے۔ اس کے لباس میں کہیں ٹوپی شامل ہے، کہیں پگڑا شامل ہے، پگڑی شامل ہے، کہیں پر اجرک ہے۔ تو مثلاً یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے زیب و زینت کے لیے بنائی ہے۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کے لباس کی آپ کا سطر ڈھانپنا ہے۔ سطر ڈھانپنا ایک بنیادی ضرورت میں سے ایک ضرورت ہے جو نفسیاتی طور پر ہر انسان کی خواہش ہے، اور ہر انسان اس کو ڈھانپتا ہے۔ یہی دو باتیں اگر آپ مد نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک لباس کا درجہ دیا ہے کہ ہن لباس لکم
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. یہ اتنی اہم آیت اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے اوپر کیوں لگائی کہ جس طرح لباس کے درمیان اور انسان کے درمیان میں پھر کوئی اور چیز نہیں آتی، اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان میں پھر کوئی اور نہیں آ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی عزیز رشتہ کیوں نہ ہو. میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان کوئی اور بندہ نہیں آ سکتا. اسی طرح وہ ایک دوسرے کو ڈھانپیں گے، ایک دوسرے کی کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، غلطیاں وہ ایک دوسرے کو کور کریں گے. تو پہلا بنیادی مقصد ہے نا کہ ایک دوسرے کی چھپانا وہ کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ پھر ایک دوسرے کی زینت کا باعث بھی بنیں گے، یعنی ایک دوسرے کی عزت اور مقام بھی معاشرے میں وہ بنیں گے. یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کیا ہے، مردوں کا کلچر ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پاؤں کی جوتی ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و منصوب قرار دیا. تو یہ قرآن کے وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی گہرائی میں اگر آپ اتریں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی آدم کے لیے ایک تحفہ، ایک انعام قرار دیا لباس کو، اور وہاں پر جو میاں بیوی کو کہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، تو ایک دوسرے کو ڈھانپیں گے. سب سے پہلے بنیادی طور پر وہ یہ نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے کی کمیاں، کوتاہیاں، ایک دوسرے کی برائیاں دوسروں کے معاشرے میں دوسروں کو بتاتے پھرے اور پھیلاتے پھرے. تو دراصل وہ جب ایک دوسرے کو اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی لباس اتار رہا ہوتا ہے انسان کو. کوئی انسان ممکن ہے کہ کوئی اپنا لباس کسی دوسرے کے سامنے اتارے، تو جیسے یہ ممکن نہیں ہے تو اسی طرح لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے لباس کی حفاظت فرمائے. تو معاشرے کا جو بیسک یونٹ ہے وہ میاں بیوی ہے. اور پیچھے ہم نے سارا یہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو ایک ٹریننگ سینٹر میں رکھ کر معاشرے کی بنیادی اکائی کے طور پر ان کو ایک ٹریننگ دی. اور اسی طرح باقی جو موجود انسان تھے اس وقت میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعور کے لیول سے نوازا، ان کے اندر روح ڈالی گئی. اور انسان کا جسمانی نہیں ارتقا ہوتا بلکہ انسان کا روحانی ارتقا ہوتا ہے. انسان شعور کی منزلیں طے کرتا ہوا بہتر سے بہترین کی طرف سفر کرتا ہے، جس کو آج آپ کہتے ہیں کہ لوگ جو کیا ہو گئے ہیں، سویلائزڈ ہو گئے ہیں. پہلے جنگلوں میں رہتے تھے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ تہذیب سیکھی، سارے معاملات سیکھے اور آج ایک سویلائزڈ معاشرہ. تو اسی لیے بعض دفعہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں ان کو سویلائزڈ معاشروں کے ساتھ کمپیئر کرنا پڑتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ایسے نہیں ہوتا اور یہاں پر ایسے ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی روحانی طور پر، اس کے شعوری طور پر یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ تم ہرگز مت بھولنا کہ انسان کا جو اس کی روح کا جو لباس ہے، جو اس کی روح کو سنوارتا ہے، جو اس کی روح کو بہترین نشو و نما دیتا ہے، وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ سمپل ڈیفینیشن تقویٰ کی ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کہ اللہ کو مد نظر رکھنا، ہر کام میں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں آپ کا مد نظر اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. یہ تقویٰ ہے. ذالک خیر. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بہترین تمہارا رویہ ہے، سب سے بہترین تمہارا طرز عمل کیا ہے، وہ اللہ کو مد نظر رکھنا ہے. اب آپ معاشرے، دنیا کے جتنے بھی معاشرے ہیں، جتنے بھی کلچرز ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی لباس پسند ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی لباس پہن سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس کے معاملے میں قطعاً پابند نہیں کیا کہ آپ کو یہ کہہ کر تانا دیا جائے کہ یہ آپ نے انگریزی لباس پہنا ہے، یہ آپ نے فلانا لباس پہنا ہے، یا آپ نے کوئی لباس انگریزی نہیں ہوتا اور کوئی لباس ایسا نہیں ہوتا. بنیادی طور پر لباس آپ کا سطر ڈھانپنے کے لیے ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لباس آپ کی زیب و زینت کے لیے. اور دراصل تمہارے اندر لباس التقویٰ جو اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھو تو پھر تم قطعاً تمہارے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدغن نہیں ہے کہ تم یہ پہن سکتے ہو اور یہ نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے، جس میں بنیادی طور پر سطر کی تمام شرائط پوری ہوتی ہیں اور آپ کی زیب و زینت کا باعث بنتا ہے، اس لباس سے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا. ذالک من آیات اللہ. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. لعلہم یذکرون. یہ اس لیے کہ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور یہ وہ نصیحت ہے قرآن
نصیحت اس لیے ہے کہ یاد دہانی ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، یہ یاد دہانی ہے قرآن. یہ سارا معاملہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ انسان کی نفسیات کے اندر، انسان کی جبلت میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے صدر کو ڈھانپنا چاہتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ آیات ہے، میری نشانی ہے تمہارے سامنے، یہ تو میں نے تمہیں صرف یاد دہانی کے طور پر دی ہے، ورنہ تمہیں معلوم ہے اگر معاشرے میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر ذکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب سامنے آتی ہے. ورنہ جہاں پر انسان اپنی فطرت کو فالو کر رہا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو وہاں پر یہ معاملات گڑبڑ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کی جو یورپین انگلش موویز تھیں، یا ہمارے ہمسایہ ملک جس کو ہم ہندو ملک کہتے ہیں، یا جو ہمارا سکھ کلچر ہے، اس کے اندر بھی پورا لباس، عورت کا بھی پورا لباس اور دوپٹہ اس کا ایک سب سے اہم جز رہا ہے. آج بھی دیکھیں ہندو، مسلم، کرسچنز، کہیں بھی آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں، صرف مسلم معاشرے کی بات نہیں ہو رہی، ہر جگہ فطری طور پر مرد اور عورت خود کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں آزمائش میں مت ڈال دے، تمہیں بہکا نہ دے شیطان. یہ دراصل شیطان انسان کے بہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ہم نے پچھلے رکوع میں بڑی تفصیل سے پڑھا کہ جب جنوں کو اس زمین کے کنٹرول سے، اس سے ان کو برخاست کر دیا گیا، ان کو معزول کر دیا گیا، اور انسان کو اس زمین کا کنٹرول دے دیا گیا، اس زمین پر خلیفہ انسان کو بنا دیا گیا، تو اس بات سے اس نے اپنی خار نکالی اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے بہکاتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا کہ یہ قرآن، یہ میری وحی میرے بندوں تک پہنچتی رہے گی، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس تمہارے پاس میری ہدایات آتی رہیں گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، بس تم میں سے جو لوگ میری ہدایات کو فالو کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں دوبارہ سے کہ تمہیں ایسا نہ ہو آدم کی اولاد کہ تمہیں شیطان بہکا دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو الجنہ، اس خاص ٹریننگ سینٹر سے، اس خاص باغ سے نکلوا دیا تھا. ینزع عنہما، اس نے دور کر دیا ان دونوں سے، اتروا دیا ان دونوں سے لباسہما، ان دونوں کا لباس، نافرمانی کروا کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی. تو کیا ہوا؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھا دے ان دونوں کو سوآت، ستر، ان دونوں کا ایمان، ان دونوں کا ستر، جو ستر ایسی مکان ہماری باڈی کے جو ہم نہیں ظاہر کرنا چاہتے دوسروں کے اوپر، اس نے یہ کام اس لیے کیا تھا. انہ یراکم، بے شک وہ جو شیطان ہے، ہوا وہ بھی، وقبیلہ، اور اس کے چیلے، اس کا قبیلہ، جو اس کے ساتھی ہے نا، جو شیطان صفت جن ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یراکم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں. انہو، بے شک وہ شیطان، یراکم، ہوا وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہ بھی، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو جن ہے یہ غیر مرئی چیز ہے، غیر مرئی مخلوق ہے جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا، جبکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا جبکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں. فرشتے کو انسان دیکھے گا اپنی موت کے وقت، جب انسان کی جان نکالنے کے لیے موت کے وقت فرشتہ آئے گا تو انسان اس کو دیکھے گا. تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، اللہ کی آیت ہوگی. اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ یا جو بھی پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ فرشتے ان کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو، جبرائیل کو 2 دفعہ ان کی اصل حالت میں دیکھا، یعنی ایز اے فرشتہ. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جب موت کا وقت تمہارے آئے گا تو پھر فرشتہ جب تمہاری جان نکالنے آئے گا تو تم اس وقت فرشتے کو دیکھو گے. تو پھر قضی الامر، پھر فیصلہ کن مرحلہ ہوگا، پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. فرشتے کو دیکھنے کا صاف مطلب قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ تمہاری موت کا وقت ہوگا. اور پھر جو سب سے بڑی نشانی بتائی وہ قیامت کے دن انسان فرشتوں کو دیکھے گا. یعنی پھر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے سسٹم کے اوپر سے ہی پردہ ہٹا دے گا قیامت کے دن. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ آج کے دن تمہاری نظر کے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے ہیں، آج تو تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے. جو تمہیں قرآن کو دیکھ کر، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر، اللہ کی بات کو سن کر نظر آ جانا چاہیے تھا نا، وہ آج تمہیں صاف نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کاش تم اس قرآن سے اس جہنم کو دیکھ لیتے. سورۃ تکاثر میں تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ، شیاطین یہاں لفظ آ گیا. اب وہ شیطان کی جمع ہے شیاطین، یعنی بہت سارے ہیں جو شیطانی کرتے ہیں، جو فساد پیدا کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شیاطین کا لفظ استعمال کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیاطین الجن والانس دونوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ صرف جنوں میں نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں میں بھی ہے. یہ صفت کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی صفات ہے. اس میں جو سب سے پہلی بنیادی صفت ہے وہ بغاوت ہے کہ خود پہلے باغی ہو جانا اللہ کا. اور دوسری بڑی صفت اس میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکنا. خود بھی اللہ کا باغی ہونا یعنی اللہ کے مد مقابل کھڑے ہو جانا، اللہ کی بات کے مقابلے پر ڈٹ جانا. تکبر اور کس چیز کا نام ہے؟ جن نے تکبر کیا تھا نا، ابا واستکبر، اس نے پہلے خود کو وہاں پر ثابت کیا کہ میں برتر ہوں، میں برتر ہوں. وہ یعنی مقابلے پر آ گیا باغی. واستکبر، تکبر کیا، انکار کیا اللہ کی آیات کا، اللہ کی بات کا، اور تکبر کیا. اور پھر چیلنج کر دیا کہ میں بیٹھوں گا تیرے بندوں کے راستے میں، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، غرض ہر طرف سے آ کے ان کو روکوں گا. ابھی پچھلی رکوع میں ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ سارے کیا ہے، چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، اولیاء، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں. للذین لا یعلم لا یؤمنون، جو اللہ کی بات کی طرف نہیں آتا نا، یہ سارے آپس میں ایک ہی اندر سے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر آج مسلمان کہلانے والے لوگ بھی اگر اللہ کی بات کی طرف آئیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا. آج فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، اور جو ہم طاقتور ترین اور اٹامک پاور رکھنے والے ملک سمیت اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے اپنے مال کے حساب سے بھی اور اپنے روب اور دبدبے کے لحاظ سے بھی، وہ سارے کے سارے آج کیا ہے وہ ان کے اولیاء بنے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے پیچھے ہمیں منع بھی کیا ہے. پورے قرآن میں یہ بتایا کہ یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء مت بناؤ. اور ہم نے ان کی دوستیوں میں، ان کی محبت میں، ہمارے مظلوم بہن بھائی جو ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ ان کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے سورہ نساء میں بتایا نا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جو ظالم ہے، جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں. اور وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایمان والے آپس میں اولیاء ہیں، لیکن آج ایمان والوں کا حال دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے باہر بھی نہیں آتے. تو یہ جو شیاطین صرف لوگ ہیں، شیاطین ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے اولیاء ہیں اور یہ ایمان والے نہیں ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی کوئی ان سے کوئی فحش کام کرتے ہیں
تو کیا کہتے ہیں قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے بڑوں سے ایسے ہی ہوتا دیکھتے آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ شیطان نے انسان کو اللہ کے براہ راست راستے سے ہٹا دیا، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کو توڑ دیا، اور اللہ کے ساتھ سب سے پہلے غیر اللہ کو لے کر آیا، جس کی عبادت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تبدو کے لیے انسان سفر کرتا ہے، اس کے عرس مناتا ہے، اس کے میلے ٹھیلے کرتا ہے، اور پھر وہاں پر جو کام ہوتے ہیں وہ فوج کام ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور وہ جو آپ دیکھیں کہ ایسی جگہوں کے اوپر وہ نشہ بھی ملتا ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑے بھی ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، تو شیطان نے تمہیں بہکا دیا بنی آدم، اور تم ان کاموں میں پڑ گئے، اور واللہ امرا بہا امرنا بہا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے ہمیں ایسے کرنے کا کہا۔ کیوں ایسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے کرنے کو کہا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کرنے کو نہیں کہا؟ یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو دین کے لبادے میں یہ سب کچھ پریزنٹ کرتا ہے، اس کو زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اس کو ایسے اعمال دکھاتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے برے اعمال، فرآہ حسنا، کہ وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، یہ اس کی چال ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، یہ اللہ نے قطعاً تمہیں فحاشی کا، بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا نہیں کہتے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے متعلق وہ بات کر رہے ہو، وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اللہ العلم کے ذریعے میں یہ ساری آگاہی دے رہے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کی بات آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ قرآن سے ملے گی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کی سند آپ کو قرآن سے لے کر آگے پڑے گی۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ صافات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ دیکھو جی میں تو بڑا نیک عمل کر رہا ہوں، میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، لاؤ نا اپنا سلیبس، جس تمہیں ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک سلیبس دیا گیا ہے نا، ایک گائیڈ بک دی گئی ہے، لے کر آؤ، دکھاؤ اس میں نے کہاں کہا۔ یہ بہانے نہیں چلیں گے، یہ وہ نہیں چلے گا کہ ہم نے سنا ہے جی فلانے نے سے سنا ہے، ہم تو بڑوں کو ایسا دیکھتے آ رہے ہیں۔ نو، کوئی بڑوں کو دیکھا ہوا عمل آپ کے لیے اس وقت تک دلیل نہیں ہے جب تک اس کی سند قرآن میں موجود نہیں ہے۔ بے شک آپ کا باپ کرتا ہو، بے شک آپ کا دادا کرتا ہو، وہ آپ کے لیے حجت ہرگز نہیں ہے۔ حجت وہ تب ہوں گے جب ان کا عمل مطابق قرآن ہوگا، اکارڈنگ ٹو قرآن ہوگا۔ اگر قرآن سے ٹکراتا ہے تو پھر کسی کا عمل آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ قل ہمارا ربی بالقسط، کہو کہ میرا پروردگار تو انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی اعتدال میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ میرا رب تو حد سے باہر نکلنے کا حکم ہی نہیں دیتا، میرا رب حد کے اندر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر دنیا کے انسان کو پتہ ہے کہ اس کی حد کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ قرآن سے اور قرآن کے طالب علم سے یہ بات کبھی نہیں سنیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا کہا ہے۔ یہ انسان کے اندر کی آواز ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ صرف اس کو یاد دہانی کروا رہا ہے اللہ قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ یہ ہر انسان کو پتہ ہے جب وہ حدود کو توڑتا ہے، حدود شکنی کرتا ہے، حدود پامال کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک ٹک ٹک سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کا ضمیر نام کی ایک چیز اس کے اندر ایک الارم ہے جو بزنس ہو جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ، عیسائی، یہودی ہے، ایون کہ مسلم۔ اور مسلم کون ہے؟ جو اللہ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ کی بات قرآن کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا۔ وَأَقِیمُوا، اور تم
قائم کرو وجوہکم اپنے چہروں کو عند کل مسجد ہر سجدے کے وقت اللہ کی طرف اپنا رخ کرو ودعوہ اور پکارو اس کو مخلصین لہ الدین خالص ہو کر اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے خالص کر لو بس. وہ جو اوپر سب سے پہلے بنیادی بات آئی تھی نا لباس التقویٰ یہ اسی کی تشریح آ گئی ہے. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص ہو کر اس میں ملاوٹ نہیں پھر ہونی چاہیے. یعنی ہر کام میں ہر معاملے میں اللہ کو مد نظر رکھو اللہ کو سامنے رکھو ورنہ یہاں پر آپ کو نماز کا کہا جاتا یہاں پر زندگی کے ہر معاملے کا کہا جا رہا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ اور اپنے چہروں کو اپنے رخ کو اللہ کی طرف رکھو عند کل مسجد ہر ایک سجدے کے وقت ہر ایک کام کے وقت ہر ایک عمل کے وقت اللہ کو مد نظر رکھو خالص ہو کے. اور کما بداکم جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی تھی نا کیونکہ پچھلے رکوع میں ہم نے پوری تخلیق آدم کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا کیسے کی ہے اس کو زمین سے کس طرح نکالا ہے. تعودون اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے اسی طرح کما بداکم جیسے تمہاری ابتدا کی تھی تعودون اسی طرح سے تم پھر پلٹو گے. فریقاً ہدا ایک گروہ نے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ایکسپٹ کیے وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ لیکن وہ لوگ جو اس ہدایت سے ہٹ گئے ان کے اوپر پھر گمراہی ثابت ہو گئی. انہم اتخذوا کیونکہ در حقیقت انہوں نے کیا کیا انہوں نے پکڑ لیا الشیطان اولیاء شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا. انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ اللہ کو اپنا ولی پکڑنے کے بجائے غیر اللہ کو اپنا ولی پکڑ لیا. بڑی سمپل بات کی اللہ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا اے نبی ان سے پوچھو کہ اتخذ کیا میں پکڑوں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا کیا میں غیر اللہ کو اپنا ولی پکڑوں. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ من دون اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا اولیاء بنایا دراصل وہی اللہ کے راستے سے تھے. انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ فیحسبون انہم مہتدون اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں بھائی تم گمراہ ہو گئے ہو. آپ یہ آیات لے کر ان کے پاس جائیں آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے کہ تم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. اولیاء اللہ کا نام لے لے کر انسانیت کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہو. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فخر دیا ہے کہ وسجد واقترب اپنا سر سجدے میں رکھ اور میری قربت میں آ جا تو پھر کس بنیاد کے اوپر انسانوں کو غیر اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. یا سبون انہم مہتدون پھر یہ بھی گمان لگا کے بیٹھے رہے یہ بھی حساب لگا کے بیٹھے رہے کہ ہم ہدایت پر ہیں. ہدایت کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا اولیاء بنائیں. یہ کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دی. یا بنی آدم اے آدم کی اولاد خذوا زینتکم پکڑو زینت پکڑو. یہ زینت پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ایسے بے ہنگم سے رہ کر اور اپنے بے پرواہ رہ کر اور لباس کے حوالے سے کہ جی ملنگ ہے جی سائی ہم تو ہمیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں. نو ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھو. عند کل مسجد جب بھی اللہ کے سامنے سجدے کے لیے آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ. پٹا پرانا ٹوپا پہنا ہوا ہے عجیب سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے مسجد کے لیے نکل گئے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے. ابھی نماز پڑھ کر آئے ایک کال آ گئی تھی آپ کا فلانی جگہ انٹرویو پہنچے فوراً سے جج سے جناب سب سے بہترین لباس نکالیں گے سیٹ اپ ہوں گے شوز پہنیں گے پالش کریں گے پرفیوم لگائیں گے اور پھر جناب سیٹ ہو کے تو وہاں پہنچ جائیں گے.
یہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا کرائٹیریا ہے کہ اللہ کے ساتھ تو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو اپنے لباس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور اگر کسی دوست کی کال آ گئی ہے فلانی جگہ کھانا ہے وہاں جانا ہے تو آپ پھر دیکھیں کہ آپ کیسے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ خود زینتکم عند کل مسجد، یہ حکم دیا جا رہا ہے پکڑو زینتکم، اپنے آپ کو زینت میں لے کر آؤ، اپنے آپ کو سنوارو۔ اور یہ میک اپ ہوتا ہے زینت، دراصل میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی ٹائم چونکہ شارٹ ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ زینت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو میک اپ کریں، کچھ پہننا ہے تو پہن لیں۔ میک اپ میں کیا ہوتا ہے، اوپر سے کچھ لگایا جاتا ہے۔ وہاں آئے نا سورہ احزاب کی آیت میں کہ جہالت کے زمانے کی عورتوں کی طرح اپنے پاؤں زمین پر پٹکتی نہ پھرو کہ تمہاری وہ جو زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ نے وہ پہننے سے منع نہیں کیا، یعنی وہ جو اوپر سے پہنی ہوئی کوئی چیز ہے زیب و زینت کے لیے اختیار کی ہوئی ہے، لیکن وہاں کہا کہ اس کو غیر مردوں کے اوپر ظاہر نہ کرو، اپنے مرد کے اوپر اور اپنے لیے گھر میں کرو تم زینت۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ زینت دراصل وہ چیز ہے جو آپ کو باقاعدہ میک اپ ہو کر جانا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ اس قدر نعمتیں ہیں، آج بھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ یقین ہے کہ ہم نے وہ ساری نعمتیں نہیں استعمال کی۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے، اتنی سبزیاں پیدا کی، اس طرح انواع اقسام کے گوشت اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جو کہ ہم سے، بلکہ میں تو کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کسی انسان نے شاید سب کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ کلو اشربو، یہ سب کھاؤ پیو تمہارے لیے ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے۔ ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرنا، ضائع نہ کرنا۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، لیکن جو اعتدال میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔